اگر آپ پوری اسلامی تعلیمات دیکھیں، جنت گھر وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندے کا ساتھی اچھا ہو. خود سستی کرے تو اس کی بیوی اسے بتائے کہ یہ چیز اچھی نہیں، خود ذرا بہکنے لگے تو اس کی بیوی اسے سمجھائے، خود ذرا جلال میں غصے میں آ کر قطع رحمی کرنے لگے تو اس کی بیوی کہے کوئی بات نہیں، رشتے دار اونچ نیچ ہوندی رہندی ہے، چلو ملائیے. بندہ کہنا ان میں ساری زندگی فلانے نہ چہرہ نہیں تکنا، تو کوئی ایسی بیوی ہو جو کہے نہیں کوئی بات نہیں، اے انسان نے، وہ بھی انسان نے، غلطی ہو جانی، چلو مل آئیے. تو ایسا بندہ خوش نصیب ہے کہ کبھی کبھی وہ غلط فیصلہ کرنے لگے تو اس کا جوڑ، اس کا ساتھی زوج کی شکل میں، زوجہ کی شکل میں اس کی رہنمائی کرے، اس کو کہے کہ نہیں یہ زندگی کے رنگ ہے. اس نے اپنے ظرف کے مطابق ہی، ہمیں اپنے ظرف کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن اگر بیوی پہلی ڈانگ لے کے آتی کھڑی ہو تو سا گل کی نہیں آخے ہاں بالکل دفعہ مارو، تو سا کہتے چہرہ نہیں تکنا، آخے نہیں چہرہ تے دور نہیں کرے، جینا مرنا بھی نہیں کرنا، پکا تالا لاوے نال. آپ ایک بات کریں وہ 100 بار کریں، آپ کسی سے ایک دفعہ بول جائیں وہ 100 بار انہوں نے گالاں کٹ کے آ. تو پھر ایسے جب جس نے آپ کو چلانا ہے ساتھ، یہ تو جوڑا اسی لیے بنتا ہے نا کہ کبھی ایک خطا کرے تو دوسرا اسے سنبھالے، کبھی وہ خطا کرے تو یہ اسے سنبھالے، کبھی ایک غصے میں ہو تو دوسرا صبر کرے، کبھی وہ غصے میں ہو تو یہ صبر کرے. تو زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے. دونوں ہی گرم مزاج ہوں تو بھی آگ لگی رہے، دونوں ہی نرم مزاج ہوں تو سب کچھ لٹا کے فارغ ہو جائے. اس لیے اس میں جو جوڑ ہے وہی، اور جوڑ کا حسن ہے جو گاڑی کو زندگی کی چلاتا رہتا ہے. جس کو اپنے یہ جوڑ اچھا ملا ہے وہ خوش نصیب انسان. زندگی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے. اس لیے جب اولادوں کی شادیاں کریں، اولادوں کے لیے رشتے ڈھونڈیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کا نہیں ہے، یہ ایک مہینے کا نہیں ہے، یہ ایک سال کا نہیں ہے. نہ کسی کی شکل دیکھو، نہ کسی کا رنگ دیکھو، نہ کسی کا مال دیکھو، نہ دیکھو اسنی برادری نے، اسنے خاندان دا ہے، یہ چیزیں نہ دیکھو. یہ دیکھو کہ یہ زندگی بھر کا سفر ہے. کیا یہ رشتہ، یہ خاندان، یہ فرد، یہ لڑکا ہو یا لڑکی اس قابل بھی ہیں کہ ان کے ساتھ ساری زندگی گزاری جا سکے. پیڑا بندہ ہوئے تو تو پاکستان تک جہاز دا سفر نہیں کٹتا سیٹ تے. آپ کسی بس میں جا رہے ہو، کوئی جو شخص جو بدبودار قسم کا ہو، نشے میں ڈوبا ہوا ہو، آپ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ جائے، آدھے گھنٹے کا سفر بندے کو لگتا ہے کہ آدھا سال گزر گیا، حالانکہ وہ بھی سیٹ پہ بیٹھا ہے. لیکن جتنی بندے کی طبیعت میں تکدر ہوتا ہے، جتنی پریشانی ہوتی ہے، جتنے وسوسے ہوتے ہیں، تو وہ اس سفر کو کتنا بد مزہ اور کتنا خوفناک بنا دیتا ہے. آدھے گھنٹے کا سفر غلط بندے کے ساتھ بس میں نہیں ہو سکتا، 4-5 گھنٹے کا بندے کے ساتھ جہاز میں سفر نہیں ہو سکتا، حالانکہ پتہ ہے 4 گھنٹے بعد اس کو جان چھوٹ جانی ہے. وہ بندے کے لیے عذاب ہوتا ہے. تو یہاں تو زندگی بھر کا سفر ہے، ساری زندگی کے جڑنے کا فیصلہ ہے. اپنے لیے ہو یا اپنی اولاد کے لیے ہو یا اپنے بچے کے لیے ہو یا اپنی بچی کے لیے ہو. تو یہاں پر اگر بندہ صرف دولت کو دیکھے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. صرف یہ دیکھے بس یہ برادری ہے، یہ فلانا ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. صرف وقتی چیزوں کو دیکھیں جو آنی جانی چیزیں ہیں، نہ اس کے کیریکٹر کو دیکھیں، نہ اس کے اخلاق کو دیکھیں، نہ اس کے کردار کو دیکھیں، نہ اس کے مزاج کو دیکھیں، نہ اس کی طبیعت کو دیکھیں، نہ خاندان کے رویوں کو دیکھیں. یہ بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں. اور جو یہ صحیح فیصلے کرتے ہیں وہ ساری زندگی اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی سکھ کا سامان تلاش کرتے ہیں. جو اس میں جلد بازی کرتے ہیں یا غلط فیصلے کرتے ہیں یا کسی دنیاوی مفاد کو مقدم رکھتے ہیں، ساری زندگی کے لیے پریشانی ان کے گلے میں پڑ چکی ہوتی ہے. اس لیے یہ جو زوج ہے یا زوجہ، یہ سب سے اہم کام ہے زندگی کا کہ جس کے ساتھ زندگی بھر چلنا ہے. کوئی نہ کوئی تو مزاج، کوئی نہ کوئی تو طبیعت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بہت بڑی بدنصیبی ہے اس حوالے سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں، گڈی ہے اس کو لو ٹھیک ہے، کم کردہ ہے ٹھیک ہے، پیسے ہیں ٹھیک ہے، فیملی کھا پینے والی ہے ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی رشتہ کر دے. بھائی یہی گلاں تکنیاں سن.
یہی چیزیں ہیں کیا زندگی گزارنے کے لیے گاڑی ہی چاہیے ہوتی؟ کتنے ہیں بغیر گاڑی کے ہم سے زیادہ خوشحال ہیں. یہ تو طبیعتوں کا اور مزاج کا ملاپ ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے اس معاملے میں اچھی نسبتیں دیکھا کریں، ورنہ میں نے اچھے اچھے شریفوں کو پاگل ہوتے دیکھا، بے حال ہوتے دیکھا ہے، پریشان ہوتے دیکھا ہے. ویسے مزاح نے سیریس نہ لینا، جنہ تک یہ آزمائش ہوتی ہے وہ کار جڑے غصے نہ کڈن وہ مسیتی آ کے کر دیں، اس نال لڑ جاتے، اس نال لڑے جاتے، اس نال لڑ جاتے، مؤذن ٹھیک نہیں تھے، امام ٹھیک نہیں تھے، فلانا ٹھیک نہیں ہے. وہ پیچھے پتہ کرو یہ چیزیں اتنی ماڑی کوئی نہیں سن، گزاریا نہیں سن، غصہ کوئی اور سے تو اتنے کچھ کہہ نہیں سکتا. اس لیے یہ ازواج سے لفظ آیا کہ اس معاملے میں آپ بچوں کے لیے، آپ تو اس مرحلے سے گزر گئے، بچوں کے لیے اچھا مرحلہ. کچھ چیزیں ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکی المرأۃ لأربع لمالها وحسبها ولمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. کچھ لوگ رشتے کرتے ہیں صرف مال دیکھ کر، کچھ دیکھتے ہیں صرف خاندان دیکھ کر، برادری دیکھ کر، کچھ کرتے ہیں صرف کوئی حسن دیکھ کر، بڑی حسین بڑا سونا بندہ ہے، کچھ کرتے ہیں اس کا کردار دیکھ کر. فاظفر بذات الدین، زندگی کو اچھا گزارنا ہے تو اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی انسانیت کو دیکھیں. وہ ساری زندگی رہنی ہے، باقی چیزیں آنی جانی ہیں، آج ہیں تو کل نہیں. حسینوں کو بد شکل ہوتے دیکھا، مالداروں کو غریب ہوتے دیکھا، بڑے بڑے خاندانی کہلانے والوں کو بے آبرو ہوتے دیکھا. اصل چیز بندے کا کردار اور اس کی انسانیت ہے جو ہمیشہ اس کی پہچان رہتی ہے.